تو پہلی قسم جہاد بن نفس ہے کہ جو انسان اپنے ذات کے ساتھ کرتا ہے. تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ بھلے وہ عملی جہاد میں بھی شریک ہونے جا رہا ہے تو اس میں بھی اس کا جو نفس ہے, جو اس کا ذاتی خواہشات ہیں, وہ اس کو بہکاتی ہیں کہ اپنے گھر والوں کو دیکھو, اپنے گھر کی فکر کرو, کیا ضرورت پڑی اس میں جانے کی. تو اس میں بھی انسان کو پہلا جہاد جو کرنا پڑتا ہے وہ جہاد بن نفس ہے. اب اس کے بعد دوسری قسم ہے شیطان کے خلاف جہاد. تو اپنے نفس پر قابو پا لینے کے بعد ان شیطانوں سے نمٹنا ضروری ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کو مختلف ہیلوں اور بہانوں سے بہلا کر اپنی اطاعت اور بندگی پر مجبور کرتے ہیں. اب کیونکہ شیطان نے تو چیلنج کیا ہے کہ قیامت تک لوگوں کو بہکائے گا اور اکیلا جہنم میں نہیں جائے گا بلکہ اپنے ساتھ بے شمار لوگوں کو جہنم میں لے کے جائے گا. تو اللہ نے اس سے فرمایا کہ بھائی تو کچھ بھی چاہے کر لے, جو میرے بندے ہیں, جو عباد الرحمان ہیں, میرے بندے ہیں, وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے. تو لہذا شیطان کیونکہ اس نے چیلنج کیا ہے تو وہ ہر طرح سے ہیلے بہانے کر کے کوششیں کرتا ہے کہ کسی طرح سے لوگوں کو بہکایا جا سکے, گمراہ کیا جا سکے. تو لہذا قرآن حکیم اس قسم کی ہر قوت اور طاقت کو طاغوت کا نام دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل اللہ فی سبیل الطاغوت, کہ جو لوگ ایمان والے ہیں سو لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں, اور جو کافر ہیں سو لڑتے ہیں شیطان کی راہ میں. اب اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں. غزوہ بدر کا جب معاملہ ہوا تھا, آپ نے میٹرک میں پڑھا بھی ہوگا, تو غزوہ بدر کے لیے جو کفار کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر جو لے کر آیا تھا, جو ان کی بہت حوصلہ افزائی کرتا ہوا میدان جنگ تک لے کر آیا تھا, وہ کون تھا؟ شیطان تھا. وہی انسانی شکل کے اندر ان کے پاس موجود تھا اور ان کو خوب بہکاتا ہوا, خوب ان کی پیٹھ تھپتھپاتا ہوا ان کو لے کر آیا تھا کہ ہم تو بہت بڑے لشکر ہیں, ہمارے پاس تو بے شمار سازو سامان جنگی موجود ہے اور مسلمان تو بڑی مائنورٹی کے اندر موجود ہیں, ہم تو ان کا سر کچل کے رکھ دیں گے, لہذا ان کی کیا مجال ہمارے سامنے ٹک سکیں. اور وہی ان کو بہکاتا ہوا اور بڑا چڑھا کے ان کے جو ہے وہ ان کا غرور سے سر اونچا کرتا ہوا وہاں سے لے کر نکلا تھا مکے سے. لیکن جب بدر کے میدان تک پہنچے تو کیا ہوا کہ جب اس نے ملائکہ کو, فرشتوں کو آسمان سے اترتا ہوا دیکھا تو وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا کہ بھائی جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے. یہ کہہ کے وہاں سے بھاگ نکلا کہ مجھے تو اللہ سے خوف آتا ہے. تو لہذا شیطان ہر طرح سے کوشش کرتا ہے, یہ طاغوتی طاقتیں جو ہیں, یہ قوتیں جو ہیں, یہ ہر طرح سے کوشش کرتی ہیں کہ انسان کو بہکایا جا سکے. اب چاہے وہ غیر اسلامی رسم و رواج کی صورت میں ہو, چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو, لیکن یہ بہکانے کی پوری کوشش کرتی ہیں. تو یہ طاغوتی قوتیں اسلامی معاشرے کے اندر غلط رسم و رواج کی شکل میں بھی پائی جاتی ہیں اور اسلامی معاشرے کے باہر غیر اسلامی ممالک کے غلبے کی شکل میں بھی. چنانچہ ان طاغوتی طاقتوں سے نمٹنے کے طریقے بھی مختلف ہیں. کہیں ان سے زبان و قلم کے ذریعے نمٹا جاتا ہے اور کہیں قوت و طاقت کے ذریعے. اس بارے میں قرآن مجید ایک جامع ہدایت دیتا ہے. سورہ نحل کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَادِلُهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, کہ اور ان سے ایسے انداز میں بحث و تمحیص کرو جو بہت اچھا ہو. اگر جہاد کا سچا جذبہ دل میں موجزن ہو تو مومنانہ بصیرت ہر موقع پر مناسب راہیں سجھاتی ہے. اس لیے اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بہترین رہنمائی کرتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بدی کو دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اسے ہاتھ سے قوت سے روکے. اگر اس میں قدرت نہیں رکھتا, اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہاتھ سے روک سکے, تو زبان سے روکے. اگر اس کی بھی قدرت نہیں رکھتا, اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ زبان سے روک سکے, تو کم سے کم آخری درجہ یہ ہے کہ دل سے اس کو برا سمجھے. اور یہ بدی کو محض دل سے برا سمجھنا ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. اب اس کے بعد اگلا جہاد ہے جہاد بالسیف. سیف کہتے ہیں تلوار کو, ٹھیک ہے نا. پہلا ہے جہاد بن نفس, اپنے نفس کے ساتھ جہاد. دوسرا ہے شیطان کے ساتھ جہاد. تیسرا ہے جہاد بالسیف, جو عملی طور پر تلوار کی صورت میں کیا جاتا ہے. اس کی بھی دو مختلف قسمیں ہیں جو ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں. تو حق و باطل کی کشمکش میں وہ مقام آ کر رہتا ہے جب طاغوتی قوتیں حق کا راستہ روکنے اور اس سے مٹانے کے لیے سر جنگ سے آگے بڑھ کر کھلی جنگ پر اتر آتی ہیں.
جیسے غزوہ بدر سے پہلے آپ دیکھیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12 سال کے عرصے تک مکے میں 12 سال زندگی آپ نے گزاری اعلان نبوت کے بعد، اور 12 سال تک ان کفار پر حجت تمام کرتے رہے، ان کو سمجھاتے رہے، لیکن آہستہ آہستہ کفار ان کے اتنے بدترین دشمن بن گئے کہ یہ کولڈ وار جو اب تک صرف اور صرف تکلیفیں دے رہے تھے، ستا رہے تھے، جملے کستے تھے، مذاق اڑاتے تھے، اب وہ عملی جہاد کی طرف، عملی لڑائی کی طرف آ گئے، اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے مسلمانوں کے خلاف محاذ انہوں نے اکٹھا کر لیا، تلواریں اٹھا لی مسلمانوں کے خلاف، جس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی ملائکہ سے مدد فرمائی اور ان کو نیست و نابود کر دیا۔ تو مسلمانوں کو ملی تحفظ اور بقائے دین کے لیے ان سے نبرد آزما ہونا پڑتا ہے۔ اس کی 2 اقسام ہیں جہاد بالسیف کی۔ پہلی ہے مدافعانہ جہاد۔ یہ مدافعانہ جہاد کیا ہے؟ اگر کوئی غیر مسلم قوت کسی مسلمان ملک پر حملہ کر دے تو اس ملک کے مسلمانوں پر اپنے دین و ایمان، جان و مال اور عزت و آبرو کے تحفظ کی خاطر جہاد کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ مسلمان ممالک اور اسلامی معاشرے کو غیر مسلموں کے تسلط سے محفوظ رکھنے کے سلسلے میں جو بھی کوشش کی جائے گی وہ جہاد شمار ہوگی۔ مدافعانہ جہاد کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ اگر کسی غیر مسلم ریاست کے مسلمان رعایا پر محض اس لیے اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں، تو یہ مسلمان قوم پر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہو تو عالم اسلام اسے ظلم و ستم سے نجات دلانے کی ہر ممکن کوشش کرے۔ اب دوسرا کیا ہے؟ دوسرا ہے مصلحانہ جہاد۔ جو شخص کلمہ طیبہ پڑھ کر اللہ کی حاکمیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا اقرار کرتا ہے، اس پر لازم آتا ہے کہ وہ ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت نافذ کرنے کے لیے کوشاں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا ایک اہم مقصد دین حق کا قیام بتایا ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ اس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر تاکہ اس کو غلبہ دے ہر دین پر، اور پڑھے برا مانے شرک، یعنی پڑھے برا مانے مشرک، یعنی مشرک جو ہے جتنا چاہے ان کو جتنا برا لگے، لیکن اللہ نے آپ کو اسی لیے بھیجا ہے کیونکہ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اللہ کا کانسیپٹ دیا، وحدہ لا شریک ہے، اللہ تعالیٰ یہ بات بیان کی، تو سب سے زیادہ جو ان کو غصہ آیا، جو مشرکین مکہ تھے، سب سے زیادہ ان کو غصہ اسی بات پہ آیا کہ وہ تو 360 جو خانہ کعبہ کے اطراف انہوں نے بت جمع کر رکھے تھے، ان کی بت پرستی کرتے تھے، ان کی جو ہے وہ پوجا پرستش کرتے تھے، اب ان سب کو ختم کر کے ایک الہی کا یعنی توحید کا کانسیپٹ آپ نے متعارف کروایا، تو اس بات پر سے ان کو آگ لگ گئی، وہ اسی بات پر جو ہے وہ تبے تھے، اسی بات پر غصہ ہو کر انہوں نے مسلمانوں کا مذاق اڑانا شروع کیا، اذیتیں دینا شروع کری تھی۔ مزید اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سورہ انفال میں فرماتا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، کہ اور لڑتے رہو ان سے یہاں تک کہ نہ رہے فساد اور ہو جائے سب حکم اللہ تعالیٰ کا۔ سورہ انفال کے اندر مزید جو ہے وہ اس کے حوالے سے جنگ بدر کے تناظر کے اندر، جنگ بدر کے پورے بیک گراؤنڈ کے اوپر اور اس کے واقعات کے اوپر ہی پوری یہ سورہ انفال جو ہے نازل ہوئی ہے، آپ نے میٹرک میں بھی پڑھی ہوگی۔ تو یہ 2 قسمیں ہیں جہاد بالسیف کی، ایک ہے مدافعانہ جہاد اور دوسرا ہے مصلحانہ جہاد۔ اب اس کے بعد اگلا ٹاپک ہے ہمارا جہاد اور جنگ میں فرق۔ یہ 2 چیزیں ہیں، جہاد اور جنگ۔ تو مخالفین اسلام ہمارے دین کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ دین تلوار کے زور پر پھیلا ہے۔ یورپین کنٹریز کے اندر بہت زیادہ یہ بات جو ہے عام ہے کہ جو اسلام پھیلا ہے یہ تلوار کے زور پہ پھیلا ہے، جو مذہب اسلام ہے اس سے خون کی بو آتی ہے، تو یہ بات بڑی عام ہے وہاں پہ، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو آپ دیکھیں ابتدا میں 12 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر طرح سے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، ان کو معجزات دکھائے، ہر طرح سے ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی، مگر وہ نہیں مانے۔ ان کی شرارتیں، ان کی ایذا رسانیاں جب حد سے زیادہ بڑھ گئیں، حد سے زیادہ تجاوز کر گئیں، کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ کس طرح سے ان کو اسلام چھوڑنے کے لیے تو ان کو ستایا گیا، کس طرح مکے کی تپتی ہوئی ریت پر ان کو لٹایا گیا، سینے پر ان کے بڑے بڑے پتھر رکھ دیے گئے کہ وہ دین اسلام سے پھر جائیں اور دین اسلام کا انکار کر دیں۔ تو اس طرح سے مسلمانوں کو بے انتہا اذیتیں دی گئیں۔ اس کی حقیقت یہ نہیں ہے، یہ جو کانسیپٹ ہے کہ دین اسلام تلوار سے پھیلا، اس کی حقیقت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمان کی تلوار اور کافر کی شمشیر دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کافر کی جنگ کا مقصد
کسی مخصوص فرد، گروہ یا قوم کی ہوس ملک گیری، جذبہ برتری یا معاشی غلبے کے جذبے کی تسکین ہوتا ہے. جبکہ مجاہد، جب مسلمان جب جہاد کرتا ہے، جب جنگ کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے بھی جو جنگیں لڑی ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑی ہیں، کفر و شرک کے خاتمے کے لیے لڑی ہیں. کفر و شرک اور ان کی جو صفاکیاں ہیں، جو ان کی ایذا رسانیاں ہیں، اس سے چھٹکارے کے لیے لڑی ہیں. تو لہذا جب کافر کوئی جنگ لڑتا ہے تو ہر ممکن ظلم و ستم، دہشت گردی، صفاکی سے کام لیتا ہے، اور کامیاب ہو جانے کی صورت میں مفتوحین کی جان و مال اور عزت و آبرو، غرض کے ہر چیز کو غارت کر دیتا ہے. اس کے برعکس مسلمان کے جہاد کا مقصد انسانوں کو طاغوتی قوتوں کے غلبے سے نجات دلانا ہے، ان کے شرف اور ان کی آزادی کو بحال کرنا ہے. اس مقصد کے لیے وہ خود کو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ضابطہ جہاد کا پابند رکھتا ہے، جس میں اس کی ذاتی منفعت کا شائبہ تک شامل نہیں ہوتا. اس کی تلوار کی زد محض برسر جنگ افراد تک محدود رہتی ہے، اور پھر جب وہ فتح حاصل کرتا ہے تو مفتوح قوم کو اپنے جذبہ انتقام کا نشانہ بنانے کے بجائے ان کے لیے امن و سلامتی کی فضا فراہم کرتا ہے، اور انہیں اسلام کی ان برکات سے بہراور کرتا ہے جس کے تحت تمام انسانوں کے حقوق یکساں ہیں. آپ دیکھیں، جب جنگ بدر ہوئی، جنگ بدر کے اختتام کے اندر 70 بڑے بڑے ان کی جو کافر تھے وہ مارے گئے، جو بڑے بڑے سردار تھے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، یہ مارے گئے، اور بڑے بڑے 70 کے قریب جو ان کے کفار تھے، ساتھی تھے، وہ ان کے گرفتار ہو گئے. تب ان کو قتل نہیں کیا گیا بلکہ ان کو فدیہ لے کر آزاد کر دیا گیا. حالانکہ مسلمان چاہتے ان کی گردنیں اڑا دیتے، لیکن ان کو فدیہ لے کر رہا کر دیا. اور جو فدیہ نہیں دے سکے ان کو بھی قتل نہیں کیا گیا، بلکہ ان کے لیے یہ شرط رکھی گئی کہ بھئی وہ 10 مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں، اس کے بعد ان کو رہا کر دیا جائے گا. چنانچہ جب غیر مسلم رعایا کو مسلمانوں کا نظام عدل، نظام اخلاق، نظام سیاست و حکومت اور نظام عبادت پسند آ جاتا ہے تو وہ ہلکا بگوش اسلام ہو جاتے ہیں، اور ان کی اس ذہنی تبدیلی کا صحرا تلوار کے سر نہیں بلکہ اسلامی تعلیمات اور مجاہدین اسلام کے اعلیٰ کردار کے سر ہے. تلوار کا کام تو صرف اتنا ہے کہ اسلام کے عادلانہ نظام اور عالم اسلام کے درمیان جو لادینی قوت رکاوٹ بنی ہوں ان کا صفایا کیا جائے. جیسے محمد بن قاسم کو آپ دیکھیں، جب وہ سندھ آئے، سندھ آنے کے بعد سندھ فتح کر لیا، اس کے بعد کسی بھی ہندو کو، کسی غیر مذہب کو تلوار کے زور پر اپنا دین، اپنا مذہب چینج کرنے کے اوپر آمادہ نہیں کیا گیا. تلوار کے زور پر ان کا مذہب تبدیل نہیں کروایا گیا، بلکہ ان کو آزادی کے ساتھ اپنے اپنے مذاہب کو فالو کرنے کی اجازت دی گئی. ہاں، جزیہ ٹیکس نافذ کیا گیا، اور وہ بھی ان کی اپنی فلاح کے لیے نافذ کیا گیا کہ اس کو جو ہے وہ ان کے بھلائی کے کاموں کے لیے، دیگر ایکٹیویٹیز کے لیے استعمال کیا جا سکے. تو لہٰذا یہ بنیادی فرق تھا جہاد اور جنگ کے اندر. باقی اگلا ٹاپک ہمارا پھر جہاد کے فضائل ہے، جو انشاءاللہ ہم اگلی کلاس کے اندر کنٹینیو کریں گے. آج ہم یہیں پہ اپنا لیکچر اینڈ کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.